جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 اگست 2026 جمعرات کا روز آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خان۔ امریکہ چین پر پریشر، اس کے اثرات پاکستان پر۔ عمران خان اسپتالوں میں پناہ لینے والے عمران کے مخالف، کرپشن میں لتھڑے ہوئے لوگ عمران کے مخالف، آئین کے اندر اپنے مقاصد کی ترامیم کرنے والے لوگ عمران کے مخالف۔ یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ گوش گزار کروں گا، اور ایک آدھ خبر بنگلہ دیش کے حوالے سے۔ تو جناب اسٹریٹ اوے میں عرض کرتا چلوں آپ کو کہ ہواوی کو بند کر دیا امریکہ نے۔ ہواوی از اے چائنیز کمپنی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس زمانے میں ہواوی کے ٹیلی فون آتے تھے، اب ہواوی جو ہے ان کا ٹیلی کمیونیکیشن کا، آئی ٹی کا بہت بڑا ادارہ ہے، کیونکہ امریکہ اس کو تھریٹ محسوس کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہے بلیک بیری کا ایک زمانہ آیا تھا، بلیک بیری امریکن پریسیڈنٹ بھی یوز کر رہے ہیں اس کو، اور اس کے بعد دیگر برانڈ بھی آئے۔ موٹرولا آیا تھا، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، ایک زمانہ تھا کہ موٹرولا آیا تھا اور اس کو بھی بڑی پذیرائی ملی تھی پاکستان، پوری دنیا بھر میں۔ لیکن آج وہ برانڈ نہیں ہے، آج برانڈ جو ہیں وہ دوسرے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ چائنا نے پوری مارکیٹ کو ڈومینیٹ کیا ہوا ہے، پاکستان میں بھی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، اسمبلنگ ہو رہی ہے اس کی۔ تو امریکہ ایران کی دشمنی میں اتنا زیادہ آگے چلا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں عمان پہ بمبارڈمنٹ کر دوں گا۔ یہ نہیں کبھی کہا کہ میں چائنا پہ بمبارڈمنٹ کروں گا۔ چائنا پہ انہوں نے اکنامک پالیسیز رکھی ہوئی ہیں، معذرت کے ساتھ، چائنا پہ انہوں نے اکنامک پالیسیز رکھی، اکنامک پریشر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ وہ اکانومی اس وقت دنیا کی دوسری بڑی اکانومی 20-21 ٹریلین ڈالر پر پہنچے ہوئے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں۔ وہ 21 نمبر 2 30 بلین آپ کی ہے، 32 بلین ٹریلین، 10 ٹریلین کا فرق ہے، اور they can manage. They can in next 3 years they will become the number 1 economy of the world. یہ آپ کے سامنے میں ایک اسسمنٹ دے رہا ہوں، given the GDP growth, industrial commercial growth, exports, imports وغیرہ، اور ڈیفینس میں بھی on the top of everything وہ جا رہے ہیں۔ امریکہ کے لیے آنے والے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ٹرمپ صاحب یا اس کے بعد ایک اور ٹرم کوئی پریزیڈنٹ لے کر آ جائے، یہ آ جائیں یا کوئی اور آ جائے، مشکل ہے ٹرمپ کا آنا، لیکن جمہوریت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے ایران کو دھمکی دی، عمان کو دھمکی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انڈیا کو بھی دھمکی دے رہے ہیں ٹریڈ اینڈ ٹیرف کی، عراق کو بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ جی وہاں پہ جو ایرانی سپورٹ کے ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، پارٹیز ہیں، گروپس ہیں، معافی چاہتا ہوں، ان کو وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ بھی تھوڑے پیچھے ہٹیں، حوثیوں پر آپ نے بمبارڈمنٹ کر کے دیکھ لی۔ تو سر دنیا بدل رہی ہے، دنیا بدل رہی ہے صاحب، اور اس بدلتی دنیا کے اندر ہر ملک کو بدلنا ہوگا، انٹرنل سسٹم بدلنا ہوگا۔ پاکستان کے اندر انہوں نے ایک شخص کو جو فارمر پرائم منسٹر 3.5 سال حکومت کی، 6% گروتھ ریٹ پر وہ لے آئے ملک کو، اگرچہ اس میں دیگر کسی منسٹر وغیرہ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ عمران ہمسیلف، اگر وہ بھی اکنامکس کا کوئی ٹاپ کلاس آدمی نہیں ہے، لیکن جہاں پہ آنیسٹی ہو، انٹیگریٹی ہو، سیکورٹی ہو، تو وہاں پہ بندہ جو ہے محنت سے کام کرتا ہے اور پوری ٹیم سمجھ آتی ہے۔ اس کو بیوروکریسی کی طرف سے مشکلات کا سامنا پڑا، کیوں کہ بیوروکریسی میں یا تو پنجابی ڈومیننس ہے یا سندھی ڈومیننس ہے، یہ ہے۔ اور یہ جو ایلیمنٹ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ پرو نواز شریف ہیں یا پرو زرداری ہیں، یہی دو حضرات ہیں جو عمران خان کو چاہتے ہیں کہ جیل میں رہے۔ 3.5-4 سال سے تو رکھ لیا آپ نے، 1000 دن سے زیادہ وقت گزر چکا ہے اس کا جیل میں۔ اب سپریم کورٹ نے اب کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، اوکے جی مان لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی اپنی ریپوٹیشن
کمپرومائز ہو چکی ہے دنیا بھر میں، پاکستان میں، اور یہ فیصلہ جب آیا ہے تو لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے، اس کو کہا ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے، حق کا فیصلہ ہے، اور اس سے حکومت کو تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت نے، آپ نے غور کیا ہوگا ناظرین، کہ یہ جتنے بھی امینڈمنٹس آئی ہیں، آئین میں ترامیم آئی ہیں، یہ رولز اینڈ ریگولیشنز، لا، آئین، یہ اپنے مقصد کے لیے اس کو مولڈ کیا گیا ہے، یعنی موم کی ناک جدھر چاہے موڑ لے اس کو، تو آئین ہیز بیکم موم کی ناک، اپنے مقاصد کے لیے جو مرضی چاہیں۔ آپ نیب کا طریقہ کار دیکھ لیں کہ آپ نے کہا جی 50 کروڑ 500 ملین روپے کی کرپشن، تو کوئی کرپشن ہی نہیں ہے، یہ ہے جناب آپ کا اسلام کا آئین، اسلامی آئین۔ ایگزمپشنز ہوں گی جی، خلیفہ وقت کو، امیر المومنین کو، خلیفۃ المسلمین کو، صدر پاکستان کو، وزیر اعظم کو، کیوں ہوں گی؟ کوشچن ہے نا، صدر کو کیوں ہوگی؟ کیا یہاں پہ شہد کی اور دودھ کی نہریں بہہ گئی ہیں؟ کیا زرداری صاحب نے یا اس سے پہلے جو بھی حضرات تھے انہوں نے اس ملک کو بہت کچھ دے دیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این نے اس ملک میں عوام کو یعنی فلاح دے دی ہے، فلاح نصیب ہو گئی ہے، پراسپیرٹی آ گئی ہے، یہاں پر خوشحالی آ گئی ہے، سیلف ریلائنس آ گئی ہے، یہاں پر خود کفالت آ گئی ہے؟ نو، ایسا نہیں ہے۔ تو جناب یہ اسپتالوں میں پناہ لینے والے کتنی کیسز ہے، کتنے معاملات ہیں۔ ضیاء الدین ہسپتال کراچی میں نوٹوریسلی فیمس ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، پیپلز پارٹی کے صدر جو اس وقت صدر پاکستان بھی ہیں، ہمیشہ انہوں نے وہاں پناہ لی ہے، شرجیل میمن اور دیگر۔ اور آج بھی پرائیویٹ سیکٹر سندھ کے اندر جتنے بھی علاج معالجے گورنمنٹ آف سندھ کے ملازمین سے مطلب مراد ہے کہ بڑے افسرز کہ ضیاء الدین میں ہوتے ہیں، اس کے پیسے کون دیتا ہے؟ گورنمنٹ آف سندھ۔ یہ ہے گورننس کا ماڈل۔ اور اگر اس پر اعتراض کر دیا جائے کہ جناب آپ کا ماڈل صحیح نہیں ہے، آپ فلاپ ہو چکے ہیں، کراچی شہر اس کی ایک مثال موجود ہے، تو پھر کہتے ہیں جی ہم سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ سندھ کی تقسیم یا صوبوں کی باتیں تو آپ نے پیدا کروا دی ہیں۔ اگر آپ گورننس آپ کی ٹھیک ہوتی، لوگوں کو مسئلے ان کے حل ہوتے، آپ تو جناب انٹیریئر سندھ میں لوگ آپ سے مطمئن نہیں ہیں، اندرون صوبہ رہنے والے سندھی آپ سے خوش نہیں ہیں۔ اس کو چھوڑ دیں آپ کراچی والوں کو، یا یہاں پہ جو رہنے والے غیر سندھی زبان نہیں بولتے، وہ سندھی زبان نہیں بولتے، ان کی بات مت کریں۔ آپ ضرور سندھ کا جا کے سروے کر لیں۔ ہاں، آپ کے پاس جو انفارمیشن آئے گی بڑی زبردست آئے گی کہ وی آر پراسپیرس، پراسپیرٹی ہمارے دروازے پر کھڑی ہے، ہم بہت خوشحال ہو گئے۔ جناب یہ وفاق کا پیسہ ہے، کراچی سے جنریٹ ہو رہا ہو یا پورے ملک سے جنریٹ ہو رہا ہو، یہ وفاق کا پیسہ ہے۔ اور آپ نے شہباز شریف صاحب، آپ نے یوسف رضا گیلانی نے مل کر یہ جو NFC ایوارڈ پچھلا دیا ہے، گوادر میں جہاز میں بیٹھ کر سمندر میں، وہاں جا کر میٹنگ ہوئی تھی نا، لوگ بھول چکے ہیں، میں یاد کرا رہا ہوں آپ کو۔ کوئی ایسے نہیں ہم نے کوئی بھاڑ جھونکے ہیں یہاں پر میڈیا میں یا اکیڈیمیا میں، 40-45 سال سے الحمدللہ پوری آنکھوں کے سامنے پاکستان موجود ہے ہمارے۔ بہت سے جو نوجوان لڑکے ہیں ان کو تو MRD کی تحریک کا نہیں پتہ، سنتے ہیں وہ، ہم لوگوں سے سن کر آگے باتیں کرتے ہیں، اور آپ ان کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے۔ میں نے دیکھا ویورشپ 70,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ ویورشپ ہوتی ہے، اور کنٹینٹس کیا ہوتے ہیں اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔ چونکہ آپ کو پسند ہے تو ظاہر ہے کہ ہم بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں آپ کی پرائیورٹی، آپ کی ترجیحات۔ تو جناب ان کے آج کے ان لوگوں کو کیا پتا پاکستان پیپلز پارٹی نے، وہ بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی گئی جس نے پاکستان توڑا تھا، اس کے بعد پاکستان کے اقتدار میں آ گئے، فوج کی حمایت سے، جنرل یحییٰ خان کی حمایت سے، اور پھر فوج نے آپ کو ٹانگ بھی دیا، یہ بھی یاد رکھیں، قتل میں احمد رضا قصوری کے باپ نواب محمد احمد خان کے، حضور نے آپ کو پھانسی پہ چڑھا دیا، اس کے باوجود بھی آپ نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ یہی حال پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، انہوں نے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا۔ آج وہ شخص جو کہ پولیٹیکلی اسپیکنگ وہاں پہ ان کی ایروڈ ہو چکے ہیں، وہ ایروڈ، کروشن اینڈ ایروشن کا شکار ہے۔ میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کو پھر آپ لے کر آنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے ہی از اگینسٹ عمران خان۔ وہ پہلے زرداری کے خلاف تھے، پھر زرداری سے دوستی ہو گئی، پیپلز پارٹی کے خلاف تھے، پیپلز پارٹی سے دوستی ہو گئی، اور بلاول بار بار یہ کہتا پھر رہا ہے کہ جناب ہمیں آزاد کشمیر میں ہمارے ہی پارٹنرز نے دھوکہ دے دیا ہے۔
بھائی گلگی بلتستان آپ کو مل گیا، کافی ہے، اس پر ہی اکتفا کریں نا سر، آپ ڈیلیور کر کے دکھائیں، سندھ آپ کو ملا ہوا ہے۔ اور جہاں تک ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا تعلق ہے کہ جی پی ٹی آئی سے وہ لیں گے، یہ تو بہت پرانا، یاد ہے اختر حمید خان، ڈاکٹر اختر حمید صاحب ہوا کرتے تھے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے، یعنی سوشل ویلفیئر کے کاموں میں سر فہرست، جیسے ڈاکٹر یونس مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں انہوں نے نام کمایا، صدر بن کر بھی ملک کی خدمت کی، نوبل پرائز حاصل کیا۔ پاکستان میں تو کوئی نوبل پرائز اس شعبے میں حاصل نہیں ہوا ہے، سوشل اکنامک سائڈ پر کوئی حاصل نہیں۔ انڈیا میں کئی اکانومسٹ نے نوبل پرائز حاصل کیے ہیں۔ تو سر بات یہ ہے کہ ایروشن کا شکار ہے پاکستان۔ آپ صرف ڈیفینس کے سیکٹر کو چھوڑ دیں، وہ تو ٹھیک ہے، اس طرف سے پریشانی نہیں ہے پاکستان کو، اور پھر آپ اس کی بات بھی ماننے کو اس وقت تک تیار ہیں کہ جب تک آپ کو اقتدار میں لایا گیا آپ کہتے ہیں جی فوج بڑی زبردست ہے، جنرل عاصم منیر، واہ جی کیا بات ہے، صحیح ہے، صحیح، عاصم منیر صاحب پانچ مانوں گا، ہمارا آدمی ہے۔ اور آج اگر عاصم منیر یا جو بھی ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں کہ ملک کی گورننس بہتر کر دی جائے، تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم رجسٹ کریں گے، تو ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لیں آپ۔ اس ریزسٹنس میں کچھ اور نہ خطرہ پیدا ہو جائے، یہ یاد رکھیے گا۔ رسول بخش پلیجو کے بیٹے ہوں، ایاز لطیف پلیجو، یا پھر جامی چانڈیو ٹائپ کے لوگ ہوں، چانڈیو ٹائپ کے لوگ بتا رہا ہوں میں آپ کو، بیٹھنا ہوگا، مذاکرات کرنے ہوں گے، یہ سب کا سٹیک ہے جناب اس کے اندر، خود سندھی لوگوں کا سٹیک ہے اس کے اندر، جو اندرون سندھ بھگت رہے ہیں غربت کی اور شامیں، اور غربت کی صبح سے شام تک نہ بجلی ہوتی ہے، نہ پانی ہوتا ہے، نہ روٹی ہوتی ہے، نہ آٹا ہوتا ہے۔ 160 روپے کلو، 155 روپے کلو آٹا چل رہا ہے سر، اور حکمرانوں کو اس بارے میں کوئی تشویش نہیں ہے۔ چینی کہاں پہنچی ہوئی ہے جا کر بازار میں پتہ کر لیں، چینی کے مالکان کون ہیں؟ آصف زرداری، جہانگیر ترین، نواز شریف، شہباز شریف فیملی۔ تو پھر آپ ان سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر عوام نے آنکھیں بند رکھیں تو ظاہر ہے پھر تو کبوتر کی آنکھیں بند کرنے سے بلّا تو آئے گا۔ دوسری طرف 3 خبریں میں آپ کو اکنامکس کے بارے میں بتا دوں، جس سے میرا اور آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی پاکستان نے $10 ارب مانگ لیے ہیں امریکہ سے، ہماری مدد کرے، بھیک منگتا بنا دیا پاکستان کو۔ اگر مودی یہ کہتا ہے جی کٹورا لے کر پھر رہے ہیں بھیک کا، تو صحیح کہتا ہے نا وہ، آپ بھیک مانگ رہے ہیں، پاکستان کو گروی رکھ دیا آپ نے، اور کون ذمہ دار ہے؟ یہ بیوروکریسی ذمہ دار ہے، سیاستدان ذمہ دار ہے۔